آج ہم ڈسکس کریں گے اڈیپٹیشن آف بیرل کیکٹائی لوٹس اینڈ پائن ٹریز کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص چیزیں جو کہ ان پودوں نے اپنے اندر ڈیولپ کی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال سکیں. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیرل کیکٹائی کی. تو جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پودا ہے اسے کہا جاتا ہے بیرل کیکٹائی. اور یہ پودا جو ہے وہ صحرا میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے علاقے میں جہاں پر ریت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پانی کم ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ کیکٹائی کا سنگولر یعنی ایک پودے کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کیکٹس. اب ہم اس کی اڈاپٹیشنز کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں یا جو اس نے ڈیولپ کی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈھال سکیں. اس میں فلیشی سٹیم ہے. فلیشی سٹیم جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا جو تنا ہے وہ کیا ہے، وہ بہت موٹا سا ہے، اور اگر اس کو کاٹیں تو وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس سے اس کے اندر نرم نرم سا گدا موجود ہو، اور اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے جیسے پانی رس رہا ہو. تو یہ جو فلیشی سٹیم ہے اس کے فنکشن کی بات کریں کہ اس کا فنکشن کیا ہے، کہ یہ کیوں ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے بات کی کہ یہ کہاں پر ہوتے ہیں، صحرا میں جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو یہ اپنے سٹیم میں تنے میں پانی کو سٹور کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈاپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تھورنز یعنی کہ کانٹے کانٹے سے موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے کانٹے کانٹے سے نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو کانٹوں کی طرح کا سٹرکچر موجود ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کانٹے سے جو اس کے اوپر موجود ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انہیں بچاتے ہیں وہاں پر موجود مختلف جانوروں سے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیکٹس پلانٹ ہے اس کی جو روٹس ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں وہ ڈیپ ہوتی ہیں یا گہری ہوتی ہیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی کیا ہے، جڑیں جو ہیں وہ گہری بھی ہیں اور دور تک پھیلی ہوئی بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ یہ صحرا میں موجود ہوتا ہے، وہاں پر پانی بہت کم ہوتا ہے اور بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. تو جب بھی بارش ہو وہ اس پانی کو جذب کر سکیں، اس لیے دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں. اور ڈیپ گہری بھی اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جہاں یہ پانی تک پہنچ سکیں اور پانی کو جذب کر سکیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں لوٹس پلانٹ کی. تو جو لوٹس پلانٹ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھنے میں اس طرح کا نظر آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جسے کنول کا پھول بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی اگر ہم پھول اور پتوں کو تھوڑا سا بڑا کر کے انلارج کر کے دیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو، تو یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کنول کا پھول، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کون کون سی اڈیپٹیشنز ہیں، یعنی کہ اس کے جو سٹرکچر ہیں وہ کس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کدھر ہوتا ہے، پانی میں رہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس فلیکسیبل سٹیم موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو تنا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آرام سے موو کر سکتا ہے. تو جس کی وجہ سے انہیں مدد ملتی ہے کہ جب پانی جو ہے وہ پانی کا بہاؤ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ موو کر سکیں، حرکت کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ جب پانی کی تیز لہریں آئیں تو یہ ٹوٹ جائے. تو یہ فلیکسیبل ہوتا ہے یعنی لچکدار ہوتا ہے. اب اگر ہم ان کے لیوز کی بات کریں، ان کے پتوں کی بات کریں، تو ان کے پتے جو ہیں وہ وائڈ اور
ڈسک شیپ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو پتے ہیں وہ بہت چوڑے چوڑے سے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کی شیپ بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں کس طرح کی شیپ نظر آ رہی ہے، وہ ڈسک شیپ ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی شیپ کی وجہ سے یہ آسانی سے پانی کے اوپر تیر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی جو پتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ فلوٹ کر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں پانی کے اوپر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پائن ٹری کی، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں جو درخت دیکھ رہے ہیں، اس درخت کو کہا جاتا ہے پائن ٹری۔ تو جو پائن ٹریز ہیں ان کے پتے ہمیں باقی درختوں سے تھوڑے سے مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ جو ان کے پتے ہیں وہ بالکل نیڈل کی طرح کے، سوئی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم نے انہیں پتوں کو تھوڑا بڑا کر کے انلارج کر کے دیکھا ہے۔ اب اس طرح کی شیپ ہونے کا کیا فائدہ ہے، یعنی کہ سوئی کی طرح کے جو یہ پتے ہیں اس سے اس پودے کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر بہت تیز ہوا بھی چلے تو یہ پتے نہیں گرتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں براؤن کلر کے کونز نظر آ رہی ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہے، انہی کو ہم نے تھوڑا بڑا کیا ہے تو یہ ہمیں کونز نظر آ رہی ہیں۔ ان کونز کے اندر سیڈ موجود ہوتے ہیں، بیج موجود ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ بیج جو ہیں وہ ان کونز کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف ہیں۔ یہ اڈیپٹیشن ہے پائن ٹریز کی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا اڈیپٹیشنز آف بیرل کیکٹائی، لوٹس اینڈ پائن ٹریز کے بارے میں۔